سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ایک بار پھر خبروں کی گردش میں آ گئے ہیں اور اب کی بار الزام ہے کہ زمینوں پر قبضے کرتے رہے۔ یہ معاملہ تو اب سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ مناسب ہوگا کہ درخواست گزار مجاز فورم سے رجوع کرے۔ اس کیس میں سپریم کورٹ کا حکم نامہ بھی سامنے آ گیا۔ یہ کیس ہے کیا اور زمینیں کہاں کی ہے، یہ سوسائٹی کہاں کی ہے اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا اس سے تعلق کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف دائر درخواست پر متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت 3 رکنی بینچ نے درخواست گزار کی طرف سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف اغوا سمیت دیگر الزامات پر دائر درخواست پر سماعت کی ہے۔ سابق آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی ہاؤسنگ نامی ایک سوسائٹی کے مالک نے مبینہ طور پر اغوا اور زمینوں کے معاملات پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ مجھے اور فیملی ارکان کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا۔ اس حوالے سے معروف صحافی ابصار عالم جو چیئرمین پیمرا بھی رہ چکے اور 2017 کے فیض آباد دھرنا کیس میں بھی ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے کالم بھی لکھا تھا جس کو انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا ہے اور اس کالم میں انہوں نے اس ساری کارروائی کی روایت سنائی ہے کہ کیسے آئی ایس آئی کی گاڑیاں پہنچی، 7 فوج کے جوان تھے، پولیس فورس تھی اور کیسے انہوں نے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے سسر، گھر کے دیگر افراد اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 ٹاپ مینیجرز کو گرفتار کر کے ایک تہہ خانے میں شفٹ کر دیا تھا۔ یہ تمام تر تفصیلات ابصار عالم اپنے ایک کالم میں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ وفاقی حکومت کو ذمہ داران اور فریقین کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے۔ اب اس ٹاپ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ لگ بھگ 2017 کا ہے۔ آج 6 سال بعد سپریم کورٹ سے اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہو کر درخواست دائر کی۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ نے بہت سنگین الزامات عائد کیے ہیں، کیا وکالت نامہ جمع کرایا گیا ہے؟ وکیل نے کہا کہ ابھی وکالت نامہ جمع کروا دیتے ہیں۔ سماعت میں کچھ دیر وقفہ ہوا، دوبارہ سماعت ہوئی تو سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ مناسب یہ ہوگا کہ درخواست گزار مجاز فورم سے رجوع کریں۔ سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کارروائی کی درخواست تو نپٹا دی۔ خیال رہے کہ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے، مختلف ایونٹس کو غلط اور من گھڑت طریقے سے بیانات کرنے کے الزام میں ایف آئی اے، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیے تھے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے راولپنڈی کے شہری کی درخواست پر یہ سماعت کی تھی۔ اس حوالے سے تحریری حکم نامہ بھی انہوں نے جاری کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے خلاف تحقیقات کا گھیرا مزید تنگ ہوگا یا پھر یہ صرف فائلوں میں دبی بات بن کر رہ جائے گا؟